أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، یہ قرآن مقدس کی اور قرآن مقدس کا تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات بیان کیے ہیں. سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی طرف جتنے انبیاء بھیجے، ان انبیاء کے بھی درجہ بندی ہے. جس طرح انسانوں میں بعض لوگ تقویٰ کے اعتبار سے دوسروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ان کا درجہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. اور تمام انبیاء علیہ السلام میں ہمارے نبی کا درجہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ دیگر انبیاء کی جتنی خصوصیات تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صفات، وہ ساری خصوصیات ہمارے نبی میں جمع کر دی. آنچے خواہ ہما دارن تو تنہا داری. شاعر کہتا ہے کہ اے نبی، دیگر انبیاء میں جتنی خصوصیات تھی، جتنی ان کے اندر قابلیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری صفات آپ کے اندر جمع کر دی ہے. لہذا پتہ چلا کہ تمام انبیاء میں سید الانبیاء اور سب سے افضل نبی ہمارے نبی ہیں. اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب ہمارے نبی افضل ہیں تو آپ کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے. اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد اسی صفحے میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ہے جسے پورے قرآن کی سب سے جامع اور سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے، جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کون ہے. تقریباً 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ اس آیت میں ہے، اور حدیث شریف میں اسے بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. جس گھر میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطانی اور جناتی اثرات سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو محفوظ رکھتے ہیں. جس مال پر یہ پڑھ کر پھونک دیا جائے اس مال کی اللہ حفاظت کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں تجوری میں کوئی مال رکھیں، پیسہ یا سونا چاندی وغیرہ رکھیں، تو اس پر آیت الکرسی پڑھ کر اگر ہم دم کر دیتے ہیں، پھونک دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں. اسی طرح سفر میں جاتے وقت اگر مسافر آدمی اپنے اوپر اس آیت کو پڑھ کر دم کر لیتا ہے یا گھر والے اس کو پڑھ کر دم کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سفر میں حادثات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہے. اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا، جنت میں داخلے سے کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی سوائے موت کے. مطلب یہ ہے کہ جو ہی اس کی آنکھ بند ہوگی وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. یعنی اس آیت کی اتنی فضیلت ہے. اور عمل بالکل معمولی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جہاں ہم دیگر تسبیحات پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ آیت الکرسی کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جنت جیسی نعمت عطا کریں گے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سونے سے پہلے اس آیت کو پڑھنا چاہیے، تاکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو اس وقت ہوش میں نہیں رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بے خبری کے عالم میں جناتی اور شیطانی اثرات سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے لیے اس آیت کا پڑھنا بہت ہی زیادہ مؤثر ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اس آیت کو ہم ضرور پڑھیں. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روحانیت میں ترقی دیں گے اور ہمیں جناتی اور شیطانی اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیں گے. تو یہ آیت الکرسی بھی اسی پارے میں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ سے ڈیبیٹ کی تھی
کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اصل میں یہ بادشاہ خود کو الہ مانتا تھا، خود کو معبود سمجھتا تھا، لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ میری عبادت کرو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ذریعے اسے ثابت کیا کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو لوگوں کو زندہ کرتے ہیں، جو زندگی دیتے ہیں، جو موت دیتے ہیں۔ تو نمرود بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل پیش کی۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق، جو سورج کو اس کی جگہ سے نکالتا ہے اور اسی کی جگہ پر غروب کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے نیچے دو واقعات اور بھی ہیں۔ ایک ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ ایک گاؤں سے ان کا گزر ہو رہا تھا، گاؤں بالکل خستہ حال تھا، تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ گاؤں والے، یہ تو گاؤں پورا کھنڈر ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ کس طرح زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے یہ عمل کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پر موت آ گئی، اور 100 سال کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، اور ساری چیزیں ان کے سامنے جیسی تھی پھر ویسی ہی ہو گئی، حتیٰ کہ ان کی سواری، ان کا جو گدھا تھا وہ بھی دوبارہ زندہ ہوا، ان کے کھانے کا سامان وہ بھی بالکل بیا نہیں ایسا ہی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ حق ہے۔ اصل زندگی وہیں کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی فانی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ ہونا ہے، وہیں پر سارے اعمال کا حساب کتاب دیا جائے گا، لہذا انسان وہیں کی تیاری کرے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ میرے رب آپ مجھے دکھلائیے کہ آپ مردوں کو دوبارہ کس طرح زندہ کریں گے، جب ایک آدمی مر گیا اسے دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان تو ہے، لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، اطمینان قلب کے لیے۔ پھر اللہ نے ان کو ایک حکم دیا کہ 4 پرندے لو اور ان کو بالکل آپس میں کاٹ کر برابر کر لو، ان کا قیمہ بنا لو، الگ الگ پہاڑوں پر وہ پرندے رکھ دو اور پھر ان کو بلاؤ تو ہر پرندہ تمہارے پاس زندہ ہو کر آئے گا، اور بالکل اسی طرح ہوا۔ تو یہ سارے واقعات بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ ہونا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم فنا ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنگا میں ان کو بہا دیں گے، ان کی استھی بہہ جائے گی، اب پھر ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سارے خیالات غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خدا عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے، یعنی جو خدا ہمیں ایک مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے، تو وہ دوبارہ ہمیں پیدا کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے، لہذا مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مسئلہ، اور سورہ بقرہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا ہے۔ تیسرے پارے میں تو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ یہ جو مال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک انعام ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، کل بھی آئی تھی یہ بات۔ تو اسے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور اسلام یہ چاہتا ہے، اسلامی نظام یہ ہے کہ مال کسی ایک آدمی کے پاس جمع ہو کر نہ رہے، یعنی سوسائٹی میں، معاشرے میں صرف ایک ہی آدمی مالدار نہ رہے، بلکہ ہر آدمی کا چولہا جلے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس زائد مال ہے تو آپ دوسروں کی فکر کیجئے اور دوسروں کو بھی مالی اعتبار سے سپورٹ کیجئے، تاکہ ان کا بھی چولہا جلے اور وہ بھی گویا کہ آپ کے معاشرے میں آپ ہی کے درجے کے برابر شمار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انفاق کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ادب بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو اللہ کے راستے میں مال دیں گے، جو خرچ کریں گے، تو کیسا مال ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہی مال خرچ کیجئے کہ جو آپ کا اچھا اور عمدہ مال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی فصل لگایا، اچھا چیز تو اپنے گھر میں آپ نے جمع کر لیا، اور جو پھل یا جو فروٹ سڑ گیا یا جو خراب ہو گیا اسے آپ غریبوں کو دان کر رہے ہیں، تو یہ محبوب عمل نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود کے بارے میں سوچو کہ اگر یہ چیز ہمیں کوئی دوسرا دیتا تو کیا مجھے اچھا لگتا۔ یعنی جو چیز ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں وہاں پر اپنے آپ کو رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہی چیز ہمیں کوئی دوسرا بندہ دے کیا ہم اس چیز کو قبول کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں تم تو ناک چڑھاؤ گے، تمہیں تو وہ ہے کہ اچھا نہیں لگے گا۔ جو چیز تم خود کے لیے پسند نہیں کرتے ہو اسے اللہ کے راستے میں کیسے دے سکتے ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے راستے میں عمدہ اور اچھا مال دینا چاہیے، سڑا گلا ہوا ردی مال نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی انفاق کا حکم دے رہے ہیں۔
اور اللہ فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال کو دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ طور پر یعنی کھلا دکھلا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں علی الاعلان بھی دینا چاہیے اور چھپ کر بھی پوشیدہ انداز میں بھی دینا چاہیے۔ جیسے مسجد میں اگر کوئی سائل آ جائے تو سب کے ساتھ آپ بھی وہاں پر ڈونیٹ کیجئے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ سب کے ساتھ دینے کو پسندیدہ نہیں سمجھتے، تو ایسی بات نہیں ہے، آپ سب کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور چھپا کر پوشیدہ انداز میں بھی خفیہ طور پر بھی دے سکتے ہیں، اور سب سے بہتر انداز یہ ہے کہ ہم خفیہ طور پر دوسروں کی مدد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں انفاق کو بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم نے آداب بھی ذکر کیے ہیں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں گے تو کس طرح دینا ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ سارے آداب کو قرآن مجید نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک ادب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو صدقہ تو بہت کرتے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ کمی ہے، جس کمی کی وجہ سے ان کا پورا صدقہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے۔ یعنی صدقے کو ختم کرنے والی اور صدقے کے اجر و ثواب کو غارت کر دینے اور برباد کر دینے والی بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ احسان جتلانا۔ صدقہ تو دے رہے ہیں، دوسروں کی مالی مدد بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، ہر اعتبار سے مدد کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی 10 لوگوں میں احسان بھی جتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے بھائی کی یہ مدد کی، میرا بھائی بیمار ہو گیا تھا، میں نے اس کا علاج کرا دیا۔ اس طرح کا اگر کوئی آدمی احسان جتلاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اس عمل کو، اس کے انفاق کو ختم کر دینے والی ہے۔ اور دوسری بیماری وہ ہے اذا، تکلیف دینا، کہ آپ دوسروں کی مدد تو کر رہے ہیں لیکن اس کا دل بھی دکھا رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، رمضان کٹ دے رہے ہیں اور ساتھ میں فوٹو بھی کھینچ رہے ہیں، ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ سامنے والے کے دل سے پوچھیے کیسی گزرتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی یہ عمل کرے، آپ کی مجبوری کا کوئی غلط فائدہ اٹھائے، آپ پر کیا بیتے گی؟ لہذا یہ دو چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے اس عمل کو، حالانکہ انفاق بہت ہی بڑا عمل ہے، اپنی گاڑی کمائی میں سے خرچہ کرنا یہ جگر کی بات ہے اور دل گردے کی بات ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اس عمل کو بھی، اس بڑے کام کو بھی گویا کہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے احسان جتلانا، اور دوسرا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچانا، اور تیسری چیز ہے ریاکاری، کہ اگر آپ دکھلاوے کے لیے کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک بات ہوگی، سوسائٹی میں سارے لوگ ہمارے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ فلاں صاحب، فلاں حاجی صاحب تو بہت دیتے ہیں، اگر آپ ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں تو گویا کہ یہ عمل بھی آپ کے انفاق کو ختم کر دے گا۔ لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہیں، یہ مال تو اصل میں آخرت کا ذخیرہ ہے، وہاں پر ہمیں اس کا پورا اجر و ثواب ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کے بارے میں یہ چند احکامات ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مقدس ایک بہت بڑا مسئلہ بیان کر رہا ہے، وہ ہے سود کا مسئلہ، ربا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود جو ہے بہت ہی سخت گناہ ہے اس پر، اور بہت ہی سخت عذاب اس کے لیے قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ سود کے بارے میں ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے وہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی امی کے ساتھ 70 سے زائد مرتبہ بدکاری کرے، اس سے بھی زیادہ سخت گناہ سود کھانے کا ہے۔ پہلی بات تو کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو اس سے بھی برا گناہ سود کا اور ربا کھانے کا گویا کہ گناہ ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے اس آدمی کے ساتھ جس نے سودی کاروبار کیا یا سود کھایا یا کھلایا۔ پورے قرآن کا یا پورے حدیثوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جس پر اس قدر سخت وعید آئی ہو کہ اللہ نے اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جنگ چھوٹی موٹی بات پر جنگ نہیں ہوتی، جب سامنے والے کو پورے طور پر دشمن سمجھ لیا جائے اور اس کی ہر چیز سے نفرت ہو، تبھی جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ اور جنگ میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دشمن کے سب سے قیمتی چیز پر ہمارا ٹارگٹ ہو، ہم سب سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سود خور کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود خور کے سب سے قیمتی چیز کو ہلاک کریں گے، اس پر حملہ کریں گے۔
اور انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے ایمان. جو آدمی سود کو اگر حلال سمجھ کے کھاتا ہے تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے, اور اگر جو اس کو گناہ سمجھ کر بھی اس لت میں ملوث ہے تو ڈر یہ ہے کہ موت سے پہلے کہیں اس کا ایمان ہی سلب نہ ہو جائے. تو یہ سود اس قدر سخت بیماری ہے کہ جس سے ایمان جاننے کا خدشہ ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو روک رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کی جگہ تم تجارت کرو, کاروبار کرو, اس طرح اپنے مال کو بڑھاؤ. اور سود کی جگہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کو اور انفاق کو پروموٹ کر رہے ہیں. انفاق میں کیا ہے کہ ایک دوسرے کو اگر ہم مال دیتے ہیں تو دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا ہے, آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور اگر سودی نظام پر عمل کیا جائے تو سود سے آپس میں نفرتیں بڑھتی ہے, اور سوسائٹی میں جو ایک طرح کا امن قائم ہونا چاہیے وہ امن ختم ہوتا ہے, لوگوں کے آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے سود کی مذمت کی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سود کی سخت مذمت بیان کر رہے ہیں اس پارے میں. اور اسی ضمن میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج ہمارے یہاں خاص طور پر کشن گنج میں, دیہاتوں میں ایک وبا جو ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اس کے روک تھام کی ہمیں خاص طور پر شہر والوں کو فکر کرنی چاہیے. وہ ہے بندھن بینک کا وبا. بندھن بینک جس میں عورتوں کو جمع کر کے عورتوں کی گروپ بندی ہوتی ہے اور ان کو دیا جاتا ہے کہ لو 25,000 روپے لو اور ہم کو اتنے مہینے میں دینا ہے. پھر قسطیں باندھ دی جاتی ہے اور 25 کی جگہ 50 بلکہ 40 اور اس سے بڑھا چڑھا کر لیا جاتا ہے. تو میرے بھائیو یہ سب سودی نظام ہے, اور دیکھتے دیکھتے ہمارے ضلع کے اندر یہ بیماری اور یہ وبا بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. جہاں جو لوگ زیادہ سود کھاتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی قدر لعنتیں برستی ہیں, اور پھر فصلوں میں بھی وہ تاثیر نہیں رہتی, برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. ہمیں مرکز میں بیٹھ کر خاص طور پر فکر کرنی چاہیے کہ جو علاقے میں سود کی ایک وبا خاص طور پر عورتوں میں بندھن بینک کے نام سے رائج ہو چکی ہے, اس پر روک تھام کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اور اس بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس وبا سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے, جو پورے قرآن کی سب سے لمبی اور سب سے بڑی آیت شمار کی جاتی ہے, تقریباً ایک صفحے کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مالی آداب ذکر کیے ہیں. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام صرف نماز, روزہ اور چند عبادتوں کے مجموعے کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام مکمل ایک دستور حیات ہے. انسان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے ہر ایک بارے میں قرآن رہنمائی کرتا ہے. تو اس آیت میں چند مالی باتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک تو یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو ادھار دو, کوئی چیز ادھار بیچو یا کسی کو پیسہ وغیرہ ادھار دو تو اسے لکھ لو اور اس پر کسی کو گواہ بنا لو تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہ ہو سکے. اسی طرح دوسرا ادب یہ سکھلایا کہ اگر آپ ادھار معاملہ کر رہے ہیں تو دن تاریخ متعین کر لیجیے. ایسا نہیں کہ 2 مہینہ بعد دیں گے, 4 مہینہ بعد دیں گے, مجہول نہ رہے, بالکل متعین ہو جائے کہ مارچ کے فلاں تاریخ کو دیں گے یا اپریل کے آخر میں دیں گے. دن تاریخ متعین ہو جائے اور گواہ بھی اس پر بنا دیا جائے, دستخط بھی ہو جائے. یعنی پورے اس طرح پر آپ معاملہ کیجئے کہ بعد میں آپ کو کسی طرح کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہ ہو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہن کا بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کے پاس پیسہ یا کوئی چیز لینے جاتے ہیں, لیکن سامنے والے کو بھی ہمارے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہوتا, تو اس کو اعتماد میں لانے کے لیے اپنی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس رکھ دیتے ہیں بطور رہن, اور اس سے پیسہ یا کوئی چیز لے آتے ہیں. پھر جب ہمارے پاس پیسہ ہوگا اسے ہم وہ چیز پیسہ دے دیں گے اور اپنی چیز اس سے لے آئیں گے. تو جو چیز بطور امانت رکھی جاتی ہے اسے رہن کہا جاتا ہے. اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم رہن رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. البتہ اس میں بھی ایک چیز کہ مال رہن جو ہے, مرہون چیز جو ہے, اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مثال کے طور پر میں نے اپنی بائک کسی کے پاس رکھی, اس سے 50,000 روپے لیے اور ان کو کہا کہ 2 مہینے کے بعد میں آپ کو 50,000 لوٹا دوں گا, تب تک آپ میری بائک جو ہے بطور ضمان کی آپ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اعتماد ہو کہ ہم آپ کو پیسہ لوٹا دیں گے. تو وہ آدمی وہ بائک اپنے پاس رکھے گا لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتا, وہ اسے چلا نہیں سکتا, اس کو اپنی استعمال میں نہیں لا سکتا. پھر 2 مہینے بعد جب اس کو 50,000 دے دوں گا تو وہ میری بائک جیسا لیا تھا اسی طرح واپس کرنے کا وہ مجاز ہوگا. تو یہ رہن کا مسئلہ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کے سب سے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جو مختلف احکامات دیے ہیں یہ ایسے احکامات ہیں کہ جس پر عمل کرنے کی ہر انسان کے اندر طاقت ہے. ایسا نہیں کہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تھوپ رہے ہیں. اسلام کا کوئی بھی حکم اس طرح کا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت اور اس کی صلاحیت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ہیں.
لہذا اوپر کے جتنے احکامات ہیں سب اس طرح کے حکم ہے کہ جس پر انسان عمل کرنا چاہے تو وہ عمل کر سکتا ہے، سود سے بچنا چاہے تو ضرور بچ سکتا ہے، دوسرے اور جتنے احکامات ہیں ہر ایک پر عمل کرنا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، سب آسان احکامات ہیں۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ ایک جامع دعا بیان کر رہے ہیں، یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح دعا مانگا کیجئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ہماری پکڑ نہ کیجئے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمارے اوپر بوجھ نہ دیجیے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما۔ وارحمنا، ہم پر رحمت نازل فرما۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرما۔ یہ قرآن مقدس کی جامع دعا ہے، اسے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے۔ آخری بات کہ اس سورت کے آخر کی جو دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو آیتیں مجھے جنت کے خزانوں میں سے ملی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے یہ دو آیتیں مجھے ملی ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی رات میں ان دونوں آیتوں کو پڑھتا ہے تو گویا کہ یہ دونوں آیتیں تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ جتنا ثواب تہجد پڑھنے کا ہے اتنا ہی ثواب ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو بھی عقل مند انسان ہے اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے ان دونوں آیتوں کو ضرور پڑھے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آمن الرسول سے شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو سونے سے پہلے، بیڈ پر جانے سے پہلے ہمیں ضرور ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ خاص طور پر رمضان میں ہمیں اپنے معمولات میں اسے ضرور شامل کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برکات سے ہمیں بھی مستفید کرے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ آگے سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر اور تفصیل کے ساتھ جو چیز بیان کی ہے وہ ہے نبی علیہ السلام سے نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نجران سے کچھ لوگ آئے تھے، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہتے تھے، آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے اس بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی گویا کہ خدا ہیں۔ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہو گیا ہے، ان میں یہ بگاڑ آ گئی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں کہ خدا گویا کہ تین ہیں، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ، یا حضرت جبریل کو بھی بعض لوگ شامل کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر گویا کہ الہ ہیں اور معبود ہیں۔ اور اسی بارے میں نجران سے کچھ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے تھے، تو اسی بارے میں آل عمران کی تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ان کو سمجھایا ہے اور ان کو ان کے دلائل کا جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف بلایا ہے۔ اسی پس منظر میں یہ اس سورت کی گویا کہ اکثر آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ نجران والے عیسائی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین ایسا اور ویسا، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سنا رہے ہیں کہ اپنا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور آخر میں ہمارے نبی علیہ السلام، یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کا دین ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام۔ لہذا اسلام پر قائم رہنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور دین پر قائم نہیں رہنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو نصارہ ہیں یا اہل کتاب ہیں، ان لوگوں نے بڑی شرارت کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کا ناحق قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کا اور حق پرست لوگوں کا بھی یہ لوگ قتل کرتے ہیں۔ ان کے لیے بڑا سخت اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ہم لوگ چونکہ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم لین دین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن ایک ضابطہ بیان کرتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ، کفار کے ساتھ دلی دوستی جائز نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دل میں جگہ ہوتی ہے، یہی جگہ، یہی مقام آپ ایک کافر کو دینا چاہیں جو دلی محبت کہلاتی ہے، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ ایک لفظ آتا ہے مدارات، کہ آپ کو اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ چونکہ ہمارا ایک ساتھ ہی رہنا سہنا ہوتا ہے
تو کبھی لین دین کی ضرورت ہو گئی، کبھی اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہو گئی، بس ایسے ہی رکھ رکھاؤ کے لیے اور دل جوئی کے لیے اگر آپ اس کے ساتھ کچھ تعلقات رکھتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اس مسئلے کو قرآن کریم نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم محبت حاصل کرنا چاہیں، اللہ کے معرفت حاصل کرنا چاہیں تو یہ ایک ہی راستے سے ملے گا، وہ ہے نبی کی اتباع۔ جس قدر ہماری زندگیوں میں سنت داخل ہوگی اسی قدر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 واقعات کو ذکر کیا ہے جو دیکھنے کے اعتبار سے بڑی عجیب ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت مریم کی پیدائش کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے مریم، ان کی پیدائش کا ہے کہ ان کی امی نے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا دیجیے تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دی اور وہ بیٹی بھی حضرت مریم کی شکل میں انہیں عطا ہوئی۔ پھر حضرت مریم جو ہے بیت المقدس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے اکثر سنا ہوگا۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ حضرت مریم علیہ السلام جب محراب میں اور اپنے روم میں وہ عبادت کیا کرتی تھی تو بن موسم کے ان کے پاس پھل آ جاتا تھا، یعنی جیسے مثال کے طور پر آم کا بھی موسم نہیں ہے، ان کے پاس آم بھی موجود ہے، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہاں ملتی بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ بطور معجزہ ان کو دے دیتے تھے۔ حضرت زکریا جن کی عمر بہت ہی لمبی ہو گئی تھی، جو بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تھے، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کو ایک احساس ہوا کہ جو خدا بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر حالانکہ میری عمر ڈھل چکی ہے اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، لیکن وہ خدا تو اس پر بھی قادر ہے کہ ابھی بھی مجھے بیٹی کی دولت یا اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور بڑھاپے کے عالم میں کہ ان کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو گئی ہے، حضرت زکریا خود بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ کی شکل میں ایک بیٹا دیا جو خود بھی نبی بنے۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا ایک عجیب واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ بھی بہت ہی تعجب خیز واقعہ تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گویا کہ نبی بنا کر بھیجے گئے، بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو یہودی یہ لوگ ان سے دشمنی کرنے لگے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی امی پر یہ لوگ تہمت باندھنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا تھا، اور آپ ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، ان کا لقب مسیح ہے، اسی لیے کہ وہ زمین میں بہت زیادہ چلتے پھرتے تھے، وہ ایک ہی جگہ ایک ہی مقام پر ٹھہرتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہودی ہمیشہ ان کو مارنے اور ان کو تکلیف دینے کے در پہ ہوتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہنا پڑتا تھا۔ تو خیر یہودیوں نے سازش کی اور انہوں نے ایک بات اڑا دی کہ گویا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیا اور ہم نے ان کو مار دیا۔ اور یہ نصارہ جو تھے، جو اہل کتاب شمار کیے جاتے تھے، ان کے درمیان بھی ایک غلط نظریہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شہید کر دیے گئے اور آپ کو مٹی دی گئی، پھر جو ہے کہ قبر جو ہے پھٹ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔ حالانکہ یہ دونوں نظریہ غلط تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی، ان کو مارا نہیں گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ لہذا اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہو جائے گا، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال نکل جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دجال کو ختم کریں گے اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں گے، اور اس وقت مسلمان ہی مسلمان ہوگا، ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں اسلامی نظریہ یہ ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو اور ان نصرانیوں کو دعوت دی ہے کہ سارے کے سارے لوگ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ تب چونکہ وہ لوگ بھی اہل کتاب تھے، وہ لوگ بھی دین اسلام کو مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت دی کہ جو کلمہ اور جن باتوں پر ہم متفق ہیں چلو اس پر ہم لوگ اتفاق کر لیتے ہیں۔ لیکن نجران کے جو نصارہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا اور وہ لوگ اختلاف کرتے رہے اور ہماری نبی کی نبوت کا انکار کرتے رہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا کہ چلو اگر تم ان دلائل کو نہیں مانتے تو آؤ میدان میں جمع ہو جاؤ، اپنے بچوں کو لے کے آؤ، بیوی بچے سب کو لے کر آؤ، اور ایک مباہلہ کہتے ہیں کہ حق کے لیے
دو فریق آپس میں جمع ہو کر ایک دوسرے پر لعنت کرتی ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر میں سچا ہوں تو تم پر اللہ کی لعنت ہو. اس طرح اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. تو نجران کے نصاراؤں کے ساتھ مباہلے کا اعلان ہوا. تو ان لوگوں کو بھی چونکہ پتا تھا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے اور برحق نبی ہیں، تو وہ لوگ مارے ڈر کے نہیں آئے. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اور نبی چونکہ سچے نبی ہیں یہی جیتیں گے، تو وہ لوگ مارے ڈر کے نہیں آئے، اور پھر آخر میں وہ لوگ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. تو یہ پورا واقعہ جو ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ہر ایک نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں آخری نبی کا ظہور ہو جائے تو تم لوگ اس آخری نبی پر ایمان بھی لے آؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا ہے، یہ پیمان لیا ہے. جب نبیوں سے لیا ہے تو گویا کہ ہر امتیوں سے بھی لیا ہے. تو پہلے کے جتنے امت گزری ہے، ہر ایک امت سے اور ہر ایک نبی سے اللہ نے یہ عہد اور پیمان لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا، ان کی مخالفت ہرگز مت کرنا. لیکن یہ نصارہ ہے جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں. تو گویا کہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو وعدہ اور جو عہد اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں سے لیا ہے، بغیر کسی عہد کے اللہ نے ہمیں اس امت میں اور اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. لہذا اس نبی کی قدر کرنا اور ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. تو یہ تیسرا پارہ ہے جس کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کہ روزانہ ایک بات ہم سیکھتے ہیں کہ ایک چیز پر ہم عمل کریں گے. تو آج عمل کرنے کی جو بات ہے وہ یہی کہ قرآن مقدس کی جو سب سے جامع آیت ہے آیت الکرسی، اس کو ہم اپنے معمولات میں ضرور شامل کر لیں. جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، جنت میں جانے سے کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی سوائے موت کی. یعنی موت کے بعد فوراً اسے جنت مل جاتی ہے. لہذا ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد اور وتر کے بعد ہم آیت الکرسی ضرور پڑھیں گے، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی بھی ضرور پڑھیں گے. اور اگر کبھی سفر میں جانا ہو، گھر سے دور جانا ہو، تو ہم آیت الکرسی پڑھ کر گھر والوں کو بھی دم کریں گے یا گھر والے پڑھ کر ہم کو دم کریں. اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن کی جو سب سے جامع آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس آیت کی روحانیت اور برکات سے ہم ضرور فائدہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما. الہ العالمین ہر قسم کے بلا اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنے فساد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن مقدس زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، ہمارے صحت تندرستی میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون نازل فرما. الہ العالمین رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک.